سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ قال الله تعالى في المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عادل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغالب اللهم صل على سيدنا وصحابه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے خیر قومی سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے اور پھر اس کے بعد والا پھر اور اس کے بعد والا جیسے جیسے تدریج زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا آپ کے زمانے سے اسی قدر وہ زمانہ خراب ہوتا چلا جائے گا بگڑتا چلا جائے گا اس حدیث کو دیکھیں آپ اور آج زمانے کو دیکھیں زمانہ جو ہے دولت دیکھیں تو سب سے زیادہ دولت ہے اس کے زمانے کے مقابلے میں اس وقت تو بہت دولت تھی اس وقت تو بہت دولت ہے دیکھیں آپ کتنے بڑے بڑے امیر ملک ہیں یہ جو عرب کنٹری ہے عرب ممالک ہے باہر لگے ہیں دولتوں کے تیلوں کے سب کچھ موجود ہے بلڈنگیں لمبی لمبی اونچی آج جو آسائش امت کو حاصل ہے وہ تو پہلے حاصل نہیں تھی اور اگر آپ دیکھیں معاشی اعتبار سے تجارت سفر ہر چیز اس وقت نظر آئے گی کہ بڑی عروج پر ہے بہت طریقے پر ہے کوئی چیز دیکھ لیں آپ کو ایسی چیز نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خراب ہوتا چلا جائے گا عبادت دیکھ لیں ایسی مسجدیں تھیں وہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے وہ چھپر کی بنی ہوئی تھی بارش ہوتی تھی تو پانی گرتا تھا اس میں ایسے قالین تھے وہاں پر چٹائی بھی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیچڑ میں سجدہ فرما لیتے تھے یہ صحابہ کرام کی عبادات تھی تو آج تو عبادات کے حساب سے دیکھیں آپ ماشاء اللہ ایسی ایسی مسجدیں ہیں کہ آدمی دنگ رہ جائے کسی ملک میں آپ جا کر دیکھیں تو کشش کرے آدمی کیسی کیسی مسجدیں بنی ہوئی ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے اور وسیع عبادات آپ دیکھیں تو سبحان اللہ عمروں کے ہجوم لگے ہوتے ہیں حجوں کے ہجوم لگے ہوئے ہیں حاجیوں کے نفلی عمرے کس قدر لوگ کرتے ہیں نفلی طواف کس طرح کرتے ہیں پھلے ہوتے ہیں تو یہ بھی بھائی زیادہ ہی ہے اس کے ساتھ پھر درس تدریس قرآن احادیث مواعظ
کمی تو نظر نہیں آتی کسی چیز کی بھی، لیکن کمی ہے کیونکہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کمی تلاش کرنی پڑے گی وہ کیا کمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ زمانہ بگڑ جاتا ہے اس کی کمی سے، دولت سے نہیں بگڑا، دیکھ لیں آپ، دولت تو ہے، ہر چیز ہے، کس چیز سے بگڑا ہے یہ؟ کیا چیز ہے جس کی کمی سے یہ زمانہ بگڑ گیا ہے؟ اس پہ سوچیں آپ سے، بہت ہی زبردست چیز ہوگی جس کی وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مادی دنیا حساب سے ہر لحاظ سے بہت بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، سب کچھ ہے، پھر زمانہ کیسے بگڑا ہے؟ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس زمانے میں خلا ہو گیا، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ تو 100% ہوگا، آپ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی نے فرما دی وہ تو حق ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، تو بالکل سچا حق ہے، اس کو ماننا، وہی پتہ چلتا ہے کہ ہے ایک چیز ایسی، وہ چیز ہے آپ ہی صرف نہیں بلکہ تمام انبیاء جو تھے تشریف اس دنیا میں لائے، اللہ نے محفوظ فرمایا، وہ اسی عمل کے لیے فرمایا تھا، اسی چیز کے لیے فرمایا تھا، آپ نبی کریم تو خاتم الانبیاء، امام المرسلین، انبیاء المرسلین، آپ جب وہ عمل لے کر آئے وہ تو بالکل تکمیل کی اس عمل کی اللہ کے نبی نے، اتنا بڑا عمل ہے، آپ تو تکمیل کی ہے اس کی، جیسے ہر چیز جو اللہ نے آپ کو عنایت فرمائی تو تکمیل تو آپ کے زمانے میں ہوئی، توریت بھی تھی، انجیل بھی تھی، زبور بھی تھی، لیکن تکمیل قرآن کی شکل میں کی گئی آپ کے زمانے میں، ہر زمانے اسی زمانے میں سب عروج پر ہوا، وہ جو عمل تھا اللہ کے نبی کے زمانے ہی اس وقت تکمیل پہنچا، اس وقت عروج پر تھا، اس پیمانے پہ دیکھا اللہ کے نبی نے زمانے کو، سبحان اللہ، تو وہ چیز نہیں ہے تو چاہے کتنی آدمی ترقی کر جائے، کتنے پیسے ہوں، کتنی دولت ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمانہ وہ بیکار ہوگا، بالکل خالی ہوگا، کس لحاظ سے؟ دنیا کے ساتھ ساتھ تو نہیں ہوگا، آخرت کے حساب سے ہوگا، 0/0 ہوگا اس میں، آخرت بالکل نہیں ہوگی زمانے کی، کیونکہ وہ عمل نہیں ہو جس کے بعد میں اللہ کے نبی فرمایا جیسے جیسے میرا زمانہ دور ہوگا وہ عمل بھی کم ہوتا چلا جائے گا، وہ کیا عمل ہے بھائیو؟ اخلاق، حسن اخلاق، جس کے بارے میں اللہ نے خلق عظیم فرمایا ہے نبی پاک کا، کہ سب سے اعلیٰ درجے کا جتنے بھی آپ دیکھیں کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ کے زمانے میں، آپ اس کو کہتے ہیں خلق عظیم آپ لے کر آئے تھے، اور اسی میں تکمیل کیا، تکمل اخلاق، آپ ہی کے زمانے مکمل طور پہ جو اللہ کے نبی نے دیا دین، اس میں ٹاپ کلاس جو دین کا معاملہ تو کس چیز کا تھا؟ اخلاق۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے زمانہ جیسے جیسے دور ہوگا تو کمی کس دولتوں شولتوں میں نہیں بلکہ کمی کس میں آئے گی؟ انسان کے اخلاق میں آنا شروع ہو جائے گی، اخلاق ختم ہو جائیں گے، انسان کی محنت ختم ہو جائیں گی، دولت ہوگی، سب کچھ ہوگا، پیسہ ہوگا، اخلاق نہیں ہوگا، لاکھوں لاکھوں لوگ حج کر رہے ہوں گے، آپ دیکھیں طواف کر رہے ہوں گے، لیکن کتنے لوگ اس میں ایسے ہوں گے جو جھوٹ نہیں بولتے، تو کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، مجھے بتایا، گھروں میں ہمارے قرآن پڑھے جائیں گے، سب کچھ ہوگا، بڑی بڑی چیزیں آپ دیکھیں گے، جس طرح میں نے بتایا کہ بڑی بڑی مسجد میں سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن انسان کے اندر کیا چیز نہیں ہوگی؟ اخلاق نہیں ہوگا تو زمانہ بالکل پیدل تک پیدل، 0/0، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ختم ہو جائے گا، بہت بڑی چیز، نہ اس پہ کوشش ہوگی اخلاق پر، ہر آدمی کہے گا نہیں ہم نے تو یہ عبادت کی ہے، ہم تو فلاں کی ہے، ہم تو فلاں کی ہے، ہم تو اتنا اچھ کر رہے ہیں، اتنے عمریں کر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن چیز جو نہیں ہوگی کیا؟ نماز پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، اللہ معاف کرے، اخلاق دیکھیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا بھائی یہ آدمی کتنی نماز پڑھتا ہے، کتنے عبادات کرتا ہے، کیا سمجھ نہیں آتا، اخلاق نہیں ہوگا، ہمدردی نہیں ایک دوسرے سے، گھروں کے اندر یہ معاملہ ہوگا،
بہت بڑا ماشاءاللہ بڑا اونچا گھرانہ ہے جی، بڑا دیندار گھرانہ ہے، بہت کچھ فلاں بچہ بھی حافظ ہے، فلاں بھی یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، لیکن جب اخلاق دیکھیں گے زبان سے باتیں نکلیں گی تو آدمی کہیں گے یار یہ کیا معاملہ ہے، سبحان اللہ، اخلاق کیسے انسان کیسے ہو گیا؟ ایک دوسرے پر الزامات، گالیاں گلوچ بکھرا ہوا سبحان اللہ، خود غرضی ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ زمانہ خراب نہیں ہوا بتائیں؟ اللہ کے نبی نے اس پیمانے پہ کہا کہ اس زمانے کے اندر جو ہے اخلاق ختم ہو چکے، اور جب اخلاق ختم ہو گیا تو سمجھو سب کچھ ختم ہو گیا، وہ سب مٹی ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتی ہے ہر چیز، اور اخلاق آ جائے سبحان اللہ، بڑے اللہ نے انعامات رکھے ہیں اخلاق پر، بہت بڑا عمل ہے، یاد رکھیں۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کو اللہ نے تعالیٰ جس لیے پیدا کیا، وہ پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے، اپنی الفت کے لیے، اپنی عرفان رضا کے لیے ہمیں پیدا کیا نا۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں جو اللہ نے دیے ہمیں، اس میں سے سب سے زیادہ اور جلدی جس سے یہ سب کچھ مل جاتا ہے وہ اخلاق ہے، وہ اخلاق ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایک حدیث میں کہ ساری رات عبادت کرنے والا، ساری رات صبح روزے رکھنے والا، لیکن اللہ اس سے اخلاق والا بندہ جو جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ اس کے برابر عمل میں اٹھا جائے گا، مومن سے۔ یہ مثالیں ملتی ہیں اس پہ، آپ دیکھ لیں۔ فحش گندی عورت، آپ دیکھیں فحشہ گندی عورت، لیکن وہ ایک انسان کے ساتھ نہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ صلح رہنے کرنے پر، اچھے اخلاق پیش آنے پر، کہ اس نے صرف پانی پلا دیا، جس طرح پلا دیا، ترس کھا کے پلا دیا، اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا، سارے گناہ معاف کر دیے۔ اتنی جلدی ایک چیز، ایک عمل سے سارے کے سارے گناہ معاف، نہ گناہ معاف بلکہ کیا ہے جنت میں پہنچ گیا۔ ایک شخص جا رہا ہے گناہ گار ہے بیچارہ، کوئی کچھ نہیں، بس جا رہا ہے، دیکھا جی راستے میں لوگ تنگ آتے ہیں، یہاں جھاڑی لگی ہوئی ہے، چلو میں ہٹا دیتا ہوں، لوگ اس کو کیا پتا کہ کیا حال ہو جائے گا تیرا، مجھے بتایا، اس نے جھاڑی ہٹا دی راستے سے، انتقال ہو، دیکھا جنت کے اعلیٰ درجے میں لوٹے مارتا پھر رہے، پتہ مستی میں ہے، یہی نہیں کہ عام جنت بہت محظوظ ہو رہا ہے، لوٹے اس طرح مارتے نا بچے، لوٹے نہیں مارتا پھر رہا جنت کے، یا اللہ یہ اس کو کیسے اس عمل میں پہنچ گیا۔ ضرور اچھے عمل کرے آدمی، نماز پڑھے، روزہ کرے، حج کرے، لیکن جو چیز اخلاق کی ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے، سارے انبیاء تشریف لائے، کہ انسان کی سب سے جلدی جو چیز بگڑتی ہے نا آدمی کی، سب سے جلدی وہ اخلاق بگڑتا ہے، بہت جلدی بگڑتا ہے اخلاق انسان کا، بڑی نازک چیز ہے، کیونکہ ہر جو ہمارے اللہ نے اعزاز دیے نا، آنکھ، ناک، منہ، خاص طور پہ زبان، یہ سارے کے سارے جو ہے نا، اس سے اس پہ حملہ ہوتا ہے اخلاق پر، بہت جلدی بگڑ جاتے ہیں انسان کے اخلاق اتنی۔ اب آپ دیکھ لیں کامیابی تو اسی پہ رکھ دی اللہ تعالیٰ نے ساری، کہ اخلاق بناؤ، اور اخلاق بنانے کا نام تو ہے تزکیہ۔ یہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ اکثر میں تو کسی اللہ والے کے پاس جاتے تھے، اخلاق بنانے کے لیے تو جاتا ہے آدمی کہ اخلاق بنے، اور کوئی نماز سیکھنے تو نہیں جاتا ہے، روزہ سیکھنے تو نہیں جاتا، اخلاق جو ہے وہ کہ بہت بڑا ایک لیسن ہے، ایک بڑی چیز ہے، ساری زندگی انسان کو اس پہ کامیابی، سارے اعمال جتنا انسان کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا، وہ سب اخلاق کے درجے پر آئیں گے۔ ہم ٹھیک ہے جی، ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے کر لیا، اتنا صدقہ دیا، سب کچھ دیا، بھائی اخلاق آپ کا کیسے ہے؟ آپ کی زبان سے لوگ کتنے محبت کرتے ہیں؟ جب آپ کو غصہ آتا ہے کسی پہ تو آپ غصے کو کیسے دبا دیتے ہیں؟ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کو کیسے معاف کر دیتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب اس کی کیا مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں دیکھیں۔ وضو آیا، آپ تشریف رکھ دے تو چادر سے گلا دبا دیا، میرا حصہ کدھر ہے، میرا حصہ کدھر ہے، میرا حصہ کدھر ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو حصہ ہی نہیں دیا بلکہ زیادہ دے دیا اس کو۔
کہ لے جا بھائی، یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، بس. تو یہ ہے اصل چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے. اس پہ محنت انسان کو کرنی چاہیے. اس میں کون سی محنت لگتی ہے؟ الحمدللہ اخلاق و صلاح. اس پہ ہم نہیں محنت کرتے ہیں اور پھر آگے بیکار ہو جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، دیکھیں کتنی زبردست حدیث ہے. مسلم میں آئی ہے حدیث. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ کم سے کم تم اپنے اتنا اپنے حفظ جو تمہارا نصب ہے اس سے تمہیں اتنا ضرور یاد ہونا چاہیے، اتنا ضرور تمہارا تعلق ہونا چاہیے کہ کم سے کم تم اس کے ذریعے سے صلح رحمی کر سکو. سبحان اللہ. ہے نہیں کہ ماں باپ آپ سب جانتے ہیں، ماں باپ تک ہی ہم جانتے ہیں، اس سے پیچھے ماں باپ چاچا ماموں نانی نانی ان کے بچے ان کے بچے سارا کنبہ ہے. یہ سارا کیا ہے؟ ہمارے رشتے دار ہیں. تو کیا حکم فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں آپ. یہ دین ہے، یہ دین ہے. کہ کیا ہے کہ تمہیں ان کے نام یاد ہونے چاہیے کہ فلاں ماموں کا بچہ یہ ہے، فلاں دادی کا بچہ یہ، ان کے نام تک بقدر ضرورت تمہیں یا ان کی جہاں تک یاد کر سکتے ان کے نام یاد کرو. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آسائش دی ہوئی ہے. کیوں؟ کہ بھائی جو رشتے دار میں کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، بیچارہ کسی حالت میں ہوتا ہے. اب ہم یہاں ہیں، کتنے رشتے دار بیچارے ہمارے انڈیا میں پاکستان میں غریب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان کو ضرورت ہوگی نہیں ہوگی. ہم ماں باپ تک تو خدمت کر لیتے ہیں، الحمدللہ چل جاتا ہے معاملہ. بہن کی تو شادی ہوگی، بہن تک کو آدمی پوچھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے خیال نہیں جاتا اس کا. بہن کے بچوں کا بھی خیال نہیں گیا. یہ حالانکہ یہ تو بہت قریب ہے، ماما چاچا نانی داد، یہ تو سب سارے رشتے دار. تو میں اس لیے حسن نفس کو یاد کریں، اپنے آپ اتنا تعلق رکھیں تاکہ ان کے نام یاد ہوں آپ. ہم تو یہاں آ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب. اللہ نے اتنی آسائش دی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا تو 1 پاؤنڈ ہے، ان کا کتنا بن جائے گا؟ دیکھیں آپ پاکستان میں 200 بن جاتے ہیں، شاید 200 روپے بن جاتے ہیں. تو اگر ہم مہینے ہفتے کے اندر 5 پاؤنڈ ڈال دیں بھی ہمارے یہ رشتے داروں کے لیے ہے، ہمارا کچھ جائے گا؟ بتائیں. ہفتے میں ڈال دیں 5 پاؤنڈ، جمعے پہ آتے ہیں نا صدقہ دیتے ہیں. افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں کو دیں. افضل صدقہ یہ ہے. غریب ہے ان کو دیں. آپ کو دیکھیں میرا ماموں غریب ہے، میرا چاچی غریب ہے، وہ بیچارے غریب ہے، ان کو دوائی کے پیسے نہیں ہیں، تو 5 پاؤنڈ ہر ڈبہ ایک بنائیں اور جمعے جانے سے پہلے اس میں ڈالیں، رشتے داروں کے لیے ڈالیں. الحمدللہ مسجد کو دیتے ہیں سب، بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن سب سے بڑا حق وہ ہے کہ جس سے تیرا خون کا تعلق ہے، جس پہ تیری بخشش ہوگی، اس کو تو یاد ہی نہیں کر رہا. نہیں جی ہم تو ہماری تو اس سے لڑائی ہے، ہمارا تعلق ختم ہے، وہ مجھے گالی نکالتی ہے، وہ فلاں کرتی. بھائی ایک یہ نفسیاتی اثر ہے. جب آپ یہاں خوشحال ہوں گے، آپ کے بچے خوشحال ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، تو وہ غریب ہیں تو وہ تو آپ سے جلیں گے، پھر آپ سے غصہ کریں گے. وہ تو ایک لامحالہ بات ہے. وہ کیا ہمیں پوچھتا نہیں ہے، دیکھو کیسا ہے فلاں ہے. وہ ان کا ناراض ہونا ایک وجہ لگتا ہے تھوڑا. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کے پاس کیا کچھ ہے. جس کے بڑا آسان طریقہ یہاں کوئی عام بھی نہیں ہے. ہر آدمی تو یہاں بھی آزادش اتنا وہ نہیں ہے کہ بھئی اٹھا کے مکان بنوا دے یا دکانیں بنوا دے. یہاں کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں نا آدمی کے، کہ بھی کام چلتا ہے کہ نہیں چلتا، اور ٹیکسیز ہیں، سب کچھ تو ہے یہاں بھی، لگانا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ سب سے بڑی عبادت بخشا دے گی آپ کو. وہ 5 پاؤنڈ جو آپ نے ڈالے ہیں، جن میں کہ اپنے رشتے داروں کے ڈال رہا ہوں، اتفاق سے موت آ جاتی ہے. میرا پورا یقین ہے، مطلب یقین کی بات کر سکتا ہوں حدیث کی روح سے، انشاءاللہ 5 پاؤنڈ آپ کو بخشوا دیں گے. کسی نیک کی، اس غریب بہن کی، اس کے بھائی کی، اس کی فیس نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کا طریقہ ایک دم برڈن آپ پر نہ آئے. میری بات سے ناراض نہ ہونا بھائی، میں ایسی بات کرتا ہوں، باتوں سے ناراض نہ ہو. یہ ہے کہ نا برڈن نہ آئے، سینس استعمال کریں، تو 2 پاؤنڈ ڈال دیں. ہمیں 5 پاؤنڈ سے نتھنگ صدقے کے لیے ہفتے میں ڈال دیں. آپ کو 200 پاؤنڈ کما رہے ہیں، آپ اس سے 5 نکال دیں. لیکن اتنا مشکل لگے گا 5 پاؤنڈ نکالنا نا، کہ یار بس ٹیک اوے کھا لیں گے آپ 5 پاؤنڈ کے جمعے کو جا کے.
وہ 5 پاؤنڈ نکالنا بڑا مشکل ہے. الحمدللہ رفع کام ہو رہے ہیں, بڑی بڑی چیزیں کھلی ہوئی ہیں, سب کچھ ہے. اللہ کے نبی نہیں, حدیث سنیں آپ, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ابتدا تیری اس سے ہونی چاہیے جو تیرا گھر ہے. حبس نفس کو یاد کر, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے نام یاد ہوں, ان کی باتیں یاد ہوں تجھے کہ میں وہ اس کے بچہ ہو گیا, آپ کے لسٹ میں ہو گئی, فلاں کے بچہ ہو گیا, فلاں غریب ہے. یہ دین ہے, یہ سپارے ہیں, یہ قرآن ہے, اس پہ عمل کر. تو ہم جانتے ہیں, ہمیں ایک دم نمازیں بھی آتی ہیں, سب کچھ آتی ہیں, ذکر بھی کر لیتے ہیں قرآن, لیکن یہ تو جو سچی دین ہے جس کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے, جس کی وجہ سے آئے, ہمیں کوئی نمازوں کے لیے نہیں آئے, عبادت سکھانے کے لیے نہیں آئے. وہ تو یہ جو ساری عبادت ہم کرتے ہیں یہ تو شکرانے پہ کرتے ہیں. یہ عبادت شکرانے کے لیے دی گئی. اللہ تعالیٰ ذکر, بڑی پیاری حدیث ہے کہ صحابی بیٹھے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اللہ کے نبی آگے, کیا کر رہے تم لوگ یہاں؟ ہم تو کچھ نہیں کر رہے. ڈر گئے بیچارے, نہیں تم کچھ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہم تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر وجہ ہوتا ہے یاد کرنے کی, یاد ذکر کے پیچھے کی وجہ ہوتی ہے, کس طرح سے ذکر کر رہے ہیں. کہ تم تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں, کیوں یاد کر رہے ہیں یہ بتایا, کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ایمان دیا, ہمیں کتنا پیارا نبی دیا, قرآن دیا. اس کا شکر ہے کہ ہم جیسے بدھوؤں کو آپ جیسے نبیوں میں مل گئے, جو کہ جتنی امتیں آئی ہیں ایسے نبی کسی کو ملا نہیں, ہمیں مل گیا. کتنی پیاری بات ہے. تو اللہ کے نبی اتنے حیران ہوئے, اتنا قسم کھائی کہ واللہ واقعی تم یہ اس چیز کا شکر کر رہے تم اللہ تعالیٰ کا, اتنے بڑے آسان. بالکل واللہ ہم تو اس لیے کہتا ہے, میں اس لیے نہیں قسم کھائی, بدگمانی نہیں کر رہا, بلکہ جبریل السلام کو میں پیغام لاتے دیکھے اللہ تعالیٰ کا, کہ اللہ جبریل مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ تیرا رب ان پہ فخر کر رہا ہے. بھائی اتنے بڑے نبی جو اتنی بڑی تشریف لائے ہیں ہمیں دینے کے لیے, اور اتنی چیز دیکھے لوگ شکر کرتے ہیں, یہ کوئی کم چیز ہے کہ اخلاق دینے آئے ہمیں. سب سے زیادہ بگڑی چیز, آپ کسی گھر میں چلے جائیں, کنڈی کٹ گئے, ہم جی 2 حافظ ہیں, ایک حافظ ہے, ایک عالم ہے, فلاں ہے جی, فلاں ہے اس نے کی ہے, وہ یہ کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, فلاں یہ کام کرتا ہے, فلاں کمپیوٹر انجینئر ہے, فلاں ڈاکٹر, کچھ شال گران نظر آئیں گے. ایک دن گزار کے دیکھیں آپ, کیسی فرتی نظر آئیں گی آپ کو, اس میں کیسی باتیں نظر آئیں گی کہ آدمی حیران یار یہ کہتی کیا ہے, لڑائی جھگڑے, مصیبت, گالی گلوچ, کیسی بخشش ہوگی اس قوم کی. یہی وہ زمانہ جس کے بارے میں فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا, اب رات فرماتے ہیں کہ تمہیں کم سے کم اپنا نفس اتنا ضرور یاد ہو, اتنا ضرور یاد ہو کہ تم ان کے لیے صلح رحمی کر سکو. ہم کیا کرتا, وہ 5 پاؤنڈ والی بات بتا رہا تھا. تو 5 پاؤنڈ حرام اگر ہفتے میں ڈال دیں, آپ بتائیں ہفتے میں 5 میں, مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 20. اب 20 پاؤنڈ آپ بھیجیں کسی غریب کو, پاکستان میں مل جائے گا, اچھا خاصا پیسہ مل جاتا ہے. اور 20 پاؤنڈ جمع ہوتے رہتے ہیں, چلو 3 مہینے کے بعد بھیج دیں, اس دن سارے پیسے جمع ہو جائیں گے. اور ایک بات کے ساتھ یاد رکھنا, ان پیسوں کے اندر برکت آپ سے سنبھلے گی نہیں. وہ ڈبہ آپ کا وہ تماشا دکھائے گا نا, کہ جس کا آپ حیران ہو جائیں گے. یہ ڈبہ چھوٹا ہو جائے گا آپ کا, وہی ڈبہ چھوٹا ہو جائے گا آپ کا. یار میں تو 5 پاؤنڈ کے لیے میں سوچا یہ چھوٹی سی چیز رکھ لیتا ہوں, وہ بھر جائے گا اتنا, اس میں پھر یہ بھی آ جائے گا, یہ صدف اس میں ڈال دو, یا فلاں چیز میں ڈال دو. پھر یہ کہ 5 پاؤنڈ سے بڑھتے یہ ہے کہ اس میں حدیث میں آ رہا ہے, اس کی بتا بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے میرے ذہن میں, بتاتا ہوں آپ کو اس حدیث سے, بڑی پیاری. تو صلح رحمی میں جو انعام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اب دیکھیں ہم نے صلح رحمی کی, انعام دیکھیں کتنی بڑی عبادتوں سے آپ کو یہ انعام نہیں ملیں گے جو اللہ اس میں انعام آپ کو دے دے گا. 5 پاؤنڈ خرچ کرنے میں, یا اپنی بہن کو فون کرنے میں, حالات پوچھ لے, ہر جگہ فون کرتے ہیں, دوست کو ادھر جہاں کام ہوگا بزنس کے, کبھی یہ نہیں اپنی مامی کو فون کر لیں, وہ دور اتنے خوش ہوں گے بیچارے جو دور کے لوگ ہوں گے, ہمیں یاد کیا, انگلینڈ سے یاد کیا, اچھا یار بڑا بھائی کیسے ہیں آپ, ہمیں کیسے یاد کر لیا آپ نے, سبحان اللہ. کہیں اس کے ساتھ چیک بھیج دیں آپ, دیکھیں کتنا لطف آئے. صدقات دیں, پرائرٹی دیں, کس کو؟ گھر والوں کو, گھر والوں کو دیں.
اور گھر والے یہی نہیں، ماں باپ. میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، حفظ نفس نام یاد ہونے چاہیے دور تک لو ہو گیا آپ کو. تو کیا مجھے بتائیں ہماری زکوٰۃ جو ہوگی میں کہتا ہوں گھروں میں پوری ہو جائے گی، گھروں میں پوری ہو جائے گی. اتنے لوگ ضرورت مند بیٹھے ہیں لوگ بیچارے، کسی کو علاج ہے، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو بیچارے کو کچھ کینسر ہے، کسی کو کچھ ہوا ہے، کسی کوئی اسپتال نہیں جا سکتا. پتہ ہے معاشرت حالات کتنے ہمارے، وہ تو ہم کرتے ہیں فلاں مسجد بنا رہے ہیں، فلاں یہ بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مسجد سے زیادہ دل بنانا پسند ہے، کہ کسی کا دل خوش کر دے، تیری زبان سے آہ نکل جائے، خوش نکل جائے. الحمدللہ. یہ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بولے میں سبحان اللہ. یہ دین کا دل خوش ہو آپ کا، اس راستے پہ آپ 5 پاؤنڈ خرچ کریں، یقین کریں جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ لطف آئے گا آپ کو، اس میں زیادہ لطف آئے گا. جب آپ اس کو پیسے دیں گے، اس پیسے کو استعمال کرے گا، اللہ کی قسم دل باغ باغ ہوگا آپ کو. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں اس میں پھر بتاتا ہوں کہ اعمال خراب کرتا ہے شیطان. جب بھی آپ عمل کریں گے نا، آپ ذکر پہ آئیں گے تو شیطان نے کوئی وسوسہ پیدا کرنا ہے تاکہ اس عمل کو خراب کرے. آپ وہ تو دشمن ہے، اس نے تو کسی حالت میں بھی آپ کو خانہ کعبہ میں کھڑا ہوگا، آپ کو اس عمل کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، وسوسہ ڈالے گا کہ جو لے کے کما کے آیا نا یہ. حالانکہ اب ذکر کی مجلس ایسی ہے میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ کہ جس کے بارے میں اعلان ہوتا ہے کہ بھئی میں نے سب کو بخش دیا. تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نا وہ ایک شخص آیا تھا، وہ تو اس لیے آیا ہی نہیں ذکر کرنے کے لیے. ہم تو جاسوسی کر کے آ رہے ہیں پورے، ہم تو اس کو جانتے تھے وہ ہے ہی نہیں اس لیے کہ وہ تو ذکر کے لیے آیا ہی نہیں، ذکر تو بیٹھا ہی نہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے، سبحان اللہ، یہ عشق اجلیس ہوں. کہتے ہیں بھئی مجلس میری ایسی ہے، ذکر کی مجلس ایسی ہے کہ اس میں کسی نیت کے ساتھ بھی آدمی آئے نا، کسی خیال کے ساتھ آئے، میں اس کو بخش دیتا ہوں. یہ حدیث ہے صحیح. تو اب کس طرح کہ بخشا گیا آدمی بے شک کسی نیت سے ہے، لیکن کیا ہے کہ وسوسہ شیطان کا آ گیا نا، وہ اس کو اس عمل کو ضائع کر دے. ہمیشہ شیطان کا کام یہ ہے کہ کسی اچھے عمل کے لیے اس نے بیچارے نے قدم اٹھایا ہے نا، اس نے اس کو ضائع کر کے چھوڑنا ہے. اس نے کہا اس کو تو میں نے جہنم میں نام لکھوا کے چھوڑنا ہے، پک اس کو نہیں چھوڑ. یہ محبت کی دنیا ہے، نفرت کی دنیا نہیں ہے. محبت کی دنیا ہے، محبت کریں ایک دوسرے سے. نفرت میں کیا رکھے؟ دیکھیں جب وہ آدمی کسی سے نفرت کرتا ہے نا، دل جلتا ہے، انسان کا دل جلتا ہے، اس کو سکون نہیں آئے گا. لیکن آپ کسی سے محبت کریں، محبت کا ٹیلی فون کر کے دیکھیں، اور خاص طور پہ اگر ایسے جو آپ کا دشمن ہے، اللہ کی قسم اتنا لطف آئے گا آپ کو کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کیونکہ اس میں اللہ، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کے نبی کا قول ہے، بشارت ہے. ہم نے تو چند چیزیں دیکھی بس یہیں سے اللہ ملتا ہے. دیکھیں کتنا زبردست قول ہے کہ بھائی آپ محبت بڑھا کے دیکھیں بجائے دشمنی کی. اور اگر دشمن سے محبت بڑھائیں گے تو اور آپ کو لطف آئے گا اس میں. جب ہم صلح رحمی کرتے ہیں تو انعام دیکھیں آپ کتنا بڑا اللہ اس حدیث میں رکھا ہے. سب سے بڑا انعام دیکھ رہے ہیں آپ، وہ ایک جو بتا رہا نا آپ کو بڑا اچھا نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب ہم کہتے ہیں ہم کس کس کو دیں؟ پہلا انعام یہ رکھا ہے صلح رحمی کا اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، کہ سب سے پہلے میں ان رشتہ داروں کی محبت کو بڑھا دیتا ہوں. سبحان اللہ، یہ اتنی بڑا انعام ہے جو اب کیا بتاؤں آپ کو. سب سے بڑی دشمنی باہر کے لوگ نہیں ہوتے، گھر کے لوگ دشمن ہوتے ہیں انسانوں کے. یہ میرے چاچے کا پتر ہے، یہ مامے کا پتر ہے، جتنا اس کو شریک کہتے ہیں میرا پنجابی کو. یہ جو نزدیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں اتنی دشمنی ہوتی ہے. کزنز جو ہوتے ہیں وہ کہ وہ یہ آگے کیوں بڑھ گیا، وہ پیچھے کیوں بڑھ گیا، اس حالانکہ وہ خون ہے. وہ سب سے زیادہ جلیں گے اس کا ترقی کیسے ہوگی، یہ امریکہ کیسے پہنچ گیا اس کا بیٹا، اس کی بیٹی نے یہ کام کیسے کر لیا، اس کی بیٹی نے حفظ کیوں کر لیا. باہر والے نہیں جلتے اتنے، کون جلتا ہے؟ اندر والے جلتے ہیں. لیکن اگر آپ نے صلح رحمی کی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہوں. سبحان اللہ، جو سب سے بڑی ناممکن چیز ہے ان رشتہ داروں کے اندر محبت پیدا کر دینا، بہت مشکل ہے. لیکن آپ کی صلح رحمی جو ہے الحمدللہ
اللہ نے وعدہ کیا کہ پہلا انعام یہ دوں گا کہ وہ تجھ سے محبت کریں گے، تم سے محبت کریں گے، اور تیری ترقی پہ جلیں گے نہیں، تیری ترقیوں پہ وہ جلیں گے نہیں، تجھ سے نفرت نہیں کریں گے، بلکہ وہ خوش ہوں گے، ماں جی میرے دیکھو صلاح رہنے. سب سے پہلے یہ ہے کہ تمہارے آپس کے اندر اتنا بڑا کنبہ ہو جائے گا کہ ہر تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے، ان کو ٹھہرانے میں خوش ہوگے، ان کی ریسیو کرنے میں خوش ہوگے، ان کو تحفے دینے میں خوش ہوگے، بڑا لطف آئے گا. بتاؤ کتنی بڑا انعام یہ رکھا اللہ پاک نے کہ ایک خرچ کرنے پر آپ کو یہ سارا کنبہ ایک ہو جاتا ہے آپ کا سب. اور پھر یہ کہ دیکھو دعائیں تو ہوتی ہیں انسان کے لیے، خدا نخواستہ آپ کو یہاں تکلیف ہوئی تو وہ آپ کے لیے دعا مانگیں گے. غائبانہ بندہ دعا مانگے، پھر وہ رشتہ دار یا اللہ اس کو صحت دے، میرا ماموں تھا وہ تو بیچارہ مجھے پیسے بھیجتا تھا، میرے لیے فلاں کام کرتا تھا، خود بخود اس کے ہاتھ اٹھیں گے. تو ہماری دعا قبول ہو نہ ہو ان کی دعا قبول ہو جائے گی ہمارے حق میں. کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ احسان کسی حل جزاء الاحسان الاحسان، آپ کسی پہ احسان کریں تو اس کا احسان کا بدلہ نہ دے. وہ مجھے بتایا وہ تو اچھا آدمی نہیں ہو سکتا نا. آخر اس کا دل کہتا ہے یار اس نے کچھ تو میرے پہ احسان کیا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے چلو اچھا آدمی ہے، فلاں وقت میرا یہ احسان کیا تھا فلاں وقت، تو پھر بھی وہ انسان پہ دعائیں کر ہی دیتا ہے اس کے لیے. احسان تو ایسی چیز ہے نا، لیکن دشمن تو اچھی چیز نہیں ہے. تو آپ نے تھوڑا صلح رحمی کر دیا، آپ نے کچھ سمجھا دیا. یہ خاص مضمون ہے یہاں کے رہنے والوں کی حقیقت میں کہ ہم لوگ بھولتے ہیں سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں. بلانا مانے سب سے والا کیونکہ ہم دور ہو گئے نا، دور ہو گئے، کبھی کبھی جانا ہوتا ہے. اور بعض تو بیچارے یہاں پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. لیکن پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ ان سے ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے جب ہی کہا ہے کہ نہیں ان کے ناموں کو یاد کرو، ان کی باتیں کرو، ان کو ٹیلی فون کر کے ہم تمہارے رشتہ دار تھے فلاں تھے. بہت بہت دور سے انسانوں کو رشتہ داری مل جاتی ہے. بالو کہتے ہیں یار بتانا یہ میں اس کا رشتہ دار ہوں، بتانا یار اس کو پتہ چل گیا تو پھر پیسے مانگے گا، یار نہیں میں خود افورڈ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کہتا ہے نہیں تم خود بتاؤ میں تیرا رشتہ دار ہوں، بتا کچھ چیز چاہیے میں بھیج دیتا ہوں. یار کرنا چاہیے دوستوں نے، نہیں کتنی بڑی عبادت اللہ کا اٹھانا ہے. اور پھر دیکھیں آپ دوسرا نام کہ جس کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں نا، مکان بنائیں، یہاں نہیں پاکستان میں مکان بنائیں، وہاں کوٹھی بنا لیں، وہاں یہ کر لیں، اس کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. پتہ واپس جانا بھی ہو نہ کورونا جانے دے گی یا نہیں جانے دے گی یہ پتہ نہیں ہوتا. یہ کورونا نکل بھی نہیں، لیکن بس غم یہ ہے کہ یہاں آئے پیسے جمع کریں، وہاں مکان بنائے کوٹھی بنائے، پھر لوگ روم مارے دیکھو جی ہمارا مکان ہے، نہ رہنا ہے وہاں کچھ کھا جاتے ہیں لوگ، زمینیں لے لیں فلاں لے لیں ادھر. بس مگر ہوتا کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مال کی وجہ سے اللہ کہ جس مال کو تم یہاں لینے آؤ تو تمہیں یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، بلکہ کیا اگر صلح رحمی کرو تو تمہارے مال کو باکثرت بڑھا دوں گا. ایک آپ میں نے اپنی مطلب یہ وہ میں ریفرنس دیتا ہوں تو سب سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری بات کر دی. تو اس لیے ہم ہیں ایسے بھی رشتہ داروں میں ہمارے ایسے سن نہیں رہے ہوں گے، صاحب پاکستان میں سنتے ہیں لوگ ادھر ادھر رشتہ دار بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ کیا طریقے سے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ کس طرح سیکرٹ طور پر جا کے کسی فیملی کو دیتا تھا جو ان کے قریب کے رشتہ دار تھے، سیکرٹ طور پہ دیتا تھا، اور کس قدر اللہ نے اس کی جو بزنس کے اندر افائش کی اور بڑھایا، میں حیران ہو گیا دیکھ کر. ابھی گیا تو یہ بلڈنگ بنا رہا ہے، ابھی گیا تو پورا وہ ٹاؤن بنا رہا تھا، پورا ٹاؤن شپس کو کہتے ہیں. میں کہ یار یہ ہزاروں مکان تم نے بنا لیے. میں کہا کہ کیا جادو ہے تمہارے پاس، کیا کرتے ہو؟ کہتا نہیں کچھ بھی نہیں، ہنسنے لگا کچھ بھی نہیں. میں کہیں جاسوسی لگا کے ہی جانے ہیں، حرکت کیا ہے اس کی کیا ہے. ٹاؤن شپس بنائی ہیں وہاں جناب میرا، اس نے خانقاہ بھی بنا دی ہماری. اس نے کہا آپ آتے ہیں خانقاہ میں یہ بھی. تو میں بڑا میں کہ یار کیا ہے اس کے جادو، حالانکہ اتنا تو پیسہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا، بے ایمان بھی نہیں ہے، کس طرح بڑا ہے. آخر میں تجھے پتہ چل گیا کہ چپ کے غریب جو رشتے دار تھے نا ہمارے، بیوہ اور تھی، بچے تھے، پوری پرورش کی اس نے ان کی. اور سب سے بڑی بات یاد رکھیں کہ اس نے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں دے رہا ہوں. اس نے چکر کیا چلایا، دیکھیں یہ طریقہ کسی پہ احسان جتائیں نا کبھی بھی
کیا میں نے تیرے لیے اتنا کیا، میں نے فلاں کیا، کبھی نہ کریں، اللہ کو ناپسند ہے. کیسے کیا اس نے؟ اللہ اکبر، اس کے خود ہی کچھ پیسے دے کہتا جی میں بزنس تھوڑا بہت کر رہا ہوں، میں آپ کی انویسٹ کر دوں پیسے اس میں. ہم بھی اللہ تیرا بڑا ہوگا بھائی، تم کر دو گے تو ہم تو چاچا دادا بھائی ہیں. بہن تمہاری اس کو ہم انتقال کر گیا بیچارے، جوان اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس کو ٹھیک ہے میں انویسٹ کر دیتا ہوں آپ کا یہ پیسہ تھوڑا سا، وہ دیا بھی اس نے تھا، اس کو پتہ بھی نہیں مجھے اس نے دیا. تو پھر اس میں جو آیا کرے گی انکم نا، میں آپ کو انکم اس حساب سے نکال کے جتنی ہوگی آپ کو شرعی طور پہ میں آپ کو دے دیا کروں گا. اب وہ 3-4 ڈبل کر کہ بہن آج تو بڑا ہی کمال ہو گیا آپ کی برکت سے، مہینے میں قطع منافع ہو گیا ہے. کتنا؟ کہتا اتنا کہ انشاءاللہ یہ آپ کو جو مکان ٹوٹا ہے نہیں بن جائے گا. مکان بنا دیتا ہے، اس کے بچوں کو پڑھایا، ایک نہیں کئی فیملیز کو. تو اللہ نے تو اس کے ٹاؤن شپ بنا دیے، مکان بڑی بڑے ٹاؤن بنائے اس نے، ہزاروں کراچی کے اندر مشہور کنسٹرکشن کمپنی. میرے بھائی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ حدیث سے ہی ہوتی ہے. حدیث کیا کہ جو یہ کام کرے گا اس کے مال کو باقسط کر دوں گا. مٹھیاں بند کر کے نہیں رہنا بیٹھا کریں بھائی. یہ نہیں کہ 1000 آئے گا تب دیں گے. ایمان سے اگر آپ ہمارے پاس 10 پاؤنڈ آ رہے ہیں نا، بہت ہے، 10 پاؤنڈ کے اندر 2 نکال دیں، کم ہو جائے، چھوڑو 2 نکلے، 2 ہی نکلے آج، رہ جائیں بے شک 8 سے انشاءاللہ گزارا ہوگا. یہ نہیں دیکھیں گے اس کے پاس 1000 پاؤنڈ تو خرچ کر رہا ہے، اس کے پاس بندہ نہیں، 10 پاؤنڈ بھی ہے نا نکال دیں کہ میری بہن کے نام ہے، یہ فلاں کے نام ہے، اس کے بچے کے نام ہے، اس کے بچی کے نام ہے. جانے کی ضرورت بھی نہیں، یہیں سے آپ کو بھیجا. کہتے ہیں باقسط مال. پہلا کیا بتایا؟ جو دشمن ہوں گے تمہارے شریک، سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں نا رشتے دار آپس میں، وہ سب سے زیادہ محبوب تمہارے بن جائیں گے. غربت کیا ختم ہو جائے گی، تم باقسط تمہارا مال جو بھی تم کاروبار کرو گے وہ بڑھوتی ہو جائے گی، بڑھا دوں گا میں اس میں. اور تیسرا تو بھی عجیب اس میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھی ہے، بہت عجیب و غریب ثواب. یار کیا ثواب؟ کہ تیری ہر چیز میں برکت پیدا کر دوں گا. کثرت سے بڑی چیز برکت ہوتی ہے، یاد رکھیں آپ. اگر 100 پاؤنڈ ہے، اس کو کثرت کہتے ہیں، اور کسی کے پاس 10 پاؤنڈ ہے اور اس میں برکت ہے، تو وہ تو 1000 پاؤنڈ کے برابر ہو جاتا ہے. 10 وہ ختم ہی نہیں ہوتے اس کی برکت. وہ کہتا ہے یار سب چیز کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن وہ پیسہ اس کا وہیں پڑا ہوتا ہے. یہ بھی ہے، ایک نہیں کہیں آپ کو اس میں مثالیں آپ کو نظر آ جائیں گی. اور جو کنجوس ہمارے جیسے ہوتے ہیں بیچارے، میرے جیسے کنجوس ہے، بس جمع کیے جا رہے ہیں، جمع کیے، جیب میں ڈالا ہے، جیب کیا ہوتا ہے اس کا؟ وہ پیسہ نکلتا ہے، وہ برکت نہیں ہے. کتنا اس میں 1000 پاؤنڈ ملے گا، اس میں 5000 پاؤنڈ میں نہیں. سب سے پہلی چیز کیا دیکھنی چاہیے؟ برکت کتنی ہے. اور برکت کس میں ہوتی ہے؟ نوکری کریں، کاروبار کریں، یا جو کچھ بھی کریں، اس میں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے ہم نے؟ 10,000 تنخواہ ملے گی، فلاں ملے گی، بس آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو 1 لاکھ تنخواہ ملے گی، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. اور آپ نوعیت دیکھیں کہ برکت کے لیے اللہ نے کون سی رکھی چیز. برکت اس میں ہوگی جس میں حلال ہوگا. آپ کہیں جی اچھا اس میں کتنا ہے کہ جی 1 لاکھ کی یہ نوکری ہے، بس تھوڑا سا آپ کو جھوٹ بولنا ہے، بس یہ آپ کو 10 لاکھ تنخواہ ملے گی اس میں، بس تھوڑا سا آپ نے جو ہے سائن کر دینے کی اس میں تاکہ یہ ہو. اس میں کتنا؟ یہ 300 کی ہے نوکری آپ کی، کیا بس اس میں بیٹھ کے آپ نے پیپر بنانے اور پیش کرنے باس کے سامنے. کہتے جی میں یہی کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. 300 والے کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ 300 نہیں ہے، وہ 30,000 لاکھ سے بھی زیادہ بڑے ہوں گے. یہ کام تو پیسے اس لیے کماتا ہے آدمی، کام ہو جائیں اس کے. تو اس 30 لاکھ میں نہ وہ مکان بنا سکے گا، نہ بچوں کو پال سکے گا، بیماریاں مصیبتیں. اس 300 کے اندر وہ ساری چیزیں جو چاہتا ہے بنانا، جس کے لیے 30 لاکھ چاہتا تھا، وہ اس میں پوری ہو جائے گی، اور 300 پاؤنڈ ہوں گے آپ کے. سبحان اللہ. کتنا بڑا آنا ہو گیا بھائی. دیکھو کثرت، برکت، اور ایک تو بہت ہی آخری انعام اللہ پاک نے رکھ دیا، بہت ہی بڑا انعام، عجیب گارنٹی دی ہے. بیماریوں سے بچنے کی، مصیبتوں سے بچنے کی، ایکسیڈنٹ سے بچنے کی. فرمایا جو سورہ رحم کرے گا میں اس کی عمر میں زیادتی کر دوں گا. کوئی ہے ٹیکا؟
کورونا کا ٹیکے لگاتے ہیں پھر کورونا ہو جاتا ہے، بوسٹر لگاتے ہیں اس سے زور سے پھر وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے سورہ العالمین میں، کرو انشاءاللہ بوسٹر کا باپ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، تمہیں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ گارنٹی زندگی کی میں تمہیں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. پوچھنے کسی پہ تم نے بوسٹر لگایا؟ بوسٹر نہیں، میں تو ابھی چیک بھیج کے آیا ہوں اپنی بہن کو پیسے کے لیے، میں اس سے بڑا بوسٹر لگا لیا ہے. اس کی گارنٹی تو یہ دے رہے ہیں نا، بونس دے رہے ہیں نا، اس کی گارنٹی میرا رب دے رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جائیں گے پیسے اب گھر، یہاں تو اب غریب نہیں ہے اتنے لوگ. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اتنی بڑی چیز ہے یہ. اور پھر ناراض بھی اللہ تعالیٰ بڑے ہوتے ہیں. یاد رکھ، جس نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، اور جو آدمی اس کو اگنور کرتا ہے، چلو جی کیا ضرورت ہے، کیا پوچھنا، خود ہی کھاتے رہیں گے، کچھ کرتے ہیں. اپنے بچوں کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، فلاں کو دیکھیں، اس کو دیکھیں. ہر جمعرات کو حدیث ایک آ رہی ہے، یاد میں آپ کو سنا رہا ہوں. ہر شب جمعہ کب ہے؟ جو آج بیٹھے. کتنی بابرکت رات ہے یہ رات. اب سوچیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفر اللہ کسی پب میں نہیں بھیجا، کسی شراب، جس نیت سے بھی بھیجا اپنے گھر میں بھیجا، اور پھر کسی فرض عبادت کے لیے نہیں بھیجا، کسی ایکسٹرا عبادت کے لیے نہیں بھیجا. دیکھیں کتنی دور سے لوگ آئے ہوئے الحمدللہ. ابھی دیکھیں تو مولانا صاحب تشریف لائے، کہاں سے آئے؟ کیا ضرورت تھی کسی کو فضیلے کاٹا تھا ان کو، چلو جی چھوڑو، مجھے پتہ نہیں آئے دور سے، لیکن مجھے شہر کا نام نہیں پتا. یہ زیادہ دور سے آئے اور بھی حضرات بیٹھے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ ذالک فضل ہے یؤتیہ من یشاء. ہم تو رکھتے ہیں بلڈنگوں کا نام لگا دیتے ہیں، ذالک فضل، یہ تو اللہ کی فضل ہے. بلڈنگ بنائی اور سب کس سے لوگ بچارے گالی دے رہے ہیں، یہ سمجھے اتنا پیسہ کھا لیا، ٹھیکیدار کرا، یہ سمجھا کھایا جی، اللہ اس کے یہ کرے، بچے گالی دے رہے ہیں. کہتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ٹھک اس پہ لکھا ہوا اتنا بڑا ہے یا نہیں؟ تو کیا سبحان اللہ. یہ شب جمعہ حدیث دیکھیں، اس شب جمعہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا کرم فرمایا. سبحان اللہ کہ کسی غلط کام میں نہیں. کیوں؟ غلط کام تو کھلے پڑے ہیں، کہیں آپ چلے جائیں. کوئی بھی آپ کہاں، گھر والے آپ کہاں گئے تھے؟ جی دوست سے ملنے گیا تھا. آپ کو پتا وہ کہاں گیا تھا؟ شراب کھانے گیا تھا، جوا کھیلنے گیا تھا، کہیں گیا تھا. رات بس مستی کر کے صبح آ جاتے ہیں. بعض تو کہتے تقریر سننے گیا تھا، بعض کہتے جماعت کے ساتھ گیا تھا، تعلیم ہو رہی تھی. کسی کو کیا پتا؟ ہیرا پھڑی کرنی تو ہمیں پوری آتی ہیں. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیتا ہوں، ہمارے ساتھ یہ کر دیتا. ہمیں کیا اتنی دور سے چل کے آئے جی کہ خاص کوئی نہ کوئی یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی نہ ولی بیٹھا ہے، نہ کچھ پتہ ہی بیٹھے. لیکن اللہ نے کہا چلو جاؤ، چلے جاؤ تم بھی آگے. یہ نہیں کسی ولی سے ملنے آئے یا کسی بہت بڑے اللہ والے سے ملنے آئے. کون ہے؟ میں ہوں. استغفر اللہ. کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. آپ ہوں گے مطلب مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے اپنا میں کیا نتھی. مائنس اپنے بارے میں بات کروں. پھر ہم آنے کی لوگ کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس میں ایک چیز ہے جس لیے اللہ نے بھیجا. میرے لیے تھوڑا ہو جائے، پتہ ہی کیوں. عام آدمی، جاہل آدمی میرے پاس کسی کو بھیجنا اللہ نے؟ مجھے دیکھ کے تو مایوس ہوں گے لوگ، افسوسی کریں گے لوگ، یہ کس آدمی کے پاس آ گئے. تو کیا چیز ہے جس میں لوگ آ رہے ہیں اتنی دور سے بیٹھے ہیں؟ ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام تو پیچھے اس مسجد میں ہوگا، اس نے نہیں، اس اللہ کے نام کے پیچھے بھی ایک چیز ہے. بولے سبحان اللہ. نہیں اونچا بولیں گے پھر بتاؤں گا کیا چیز ہے. اب بتاؤں گا کیا چیز کے پیچھے. اس کے پیچھے علی مرتضیٰ کا فیض ہے. اللہ اپنے ولیوں سے محبت کرتے ہیں. نہ میں ہوں، آپ تو ہیں، مطلب میرا تو کرمائیں، لیکن اس میں علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ کا کیا ہے؟ فیض ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس نام کو جاری کرو. اللہ سے درخواست کی اللہ تعالیٰ اس بستی کو تو نور کر دے، وہاں کے لوگ اللہ کے نام سے. تو اللہ نے تمام کر دیا. وہ کشش لے کے آ رہی اس ولی کی جس سے میں بھی فیض یاب ہو رہا ہوں. آپ کے صدقے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. میرا کوئی فائدہ مجھے کون پوچھتا. الحمدللہ. تو وہ تو حضرت کی دعا تھی کہ بیٹھ بیٹھ دعا کی. وہ تو اللہ والے ساری دنیاؤں کے لیے دعا کرتے ہیں.
امریکہ میں اللہ دین دے، یا اللہ تو فلسطین میں دین دے، یا اللہ فلاں جگہ دے. ان کی ذاتوں کی دعائیں نہیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے ولی نے دوست کر دی، یا اللہ تو انگلینڈ میں بھی دین دے، وہاں کے لوگوں کو بھی اتنی امامیں پہنا، وہاں کے لوگوں کو بھی محبت پیدا کر دین کی. یہ تو اس کی دعا ہے کہ اس نے بیٹھ کے ایک اپنے جنگل کے اندر منگل کر دیا یہاں پر الحمدللہ. تو پھر شب جمعہ ہو، اتنی بابرکت رات ہو جس کی حدیث آپ کو میں سناؤں گی برکت کتنی اس رات کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انجوری طور پر اس گھر میں جمع کر کے ایک اللہ کے ولی کی نسبت سے ہونے والا ذکر جاری فرما دیا. اور اس ذکر کے بعد سبحان اللہ اعلان کرا دیا کہ جتنے بھی آئے سب کو میں نے بخش دیا. کون سی رات میں؟ عام راتوں میں ہو جائے، لیکن یہ کون سی رات ہے؟ یہ خاص بات کیا ہے اس بات اس تمام چیز کی؟ اور رات میں بھی یہ ہوتا ہے، کل آ جائیں کل بھی یہ ہوگا، کلیشا پہ آپ آ جائیں یہی بات ہوگی. سبحان اللہ. اللہ آپ کو توفیق دے، کیونکہ جمعے کا ذکر تو بڑا اونچا ذکر ہوتا ہے. اللہ آپ کو جمعہ بھی اتنی دور سے یہاں بھیج دے، اس میں بھی شامل ہو جائیں. وہی جمعراتی تو نہیں نا، صرف جمعراتی نہ بنے، جمعہ خام بھی بنے، جمعہ میں آ جائیں رات کو، پھر یہ کام ہوگا. لیکن آج جو ہوگا ایک کام وہ جمعہ پہ نہیں ہوگا، منڈے کو نہیں ہوگا، باقی سب کام تو ہو جائیں گے، کہ بخشش بھی ہو جائے گی سب. وہ کیا چیز ہے؟ کہ شب جمعے میں ایک کام ہوتا ہے، اس لیے اس میں بڑی برکت ہے. وہ کیا؟ کہ ہمارے اعمال، یہ اللہ کے لکھا کہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. آج کا نام معتبر یہ ہے کہ آج ہمارے اعمال جو ہیں اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں. اور اس وقت جب یہ ہمارے اعمال جائیں گے تو اس کو خاص بات یہ ہوگی کہ اچھا آج کی رات یہ بندے بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کل نہیں ہو سکتی. آج کی رات اتنی بابرکت رات ہے کہ آج کیا ہے؟ آج کے دن اللہ کے پیش ہمارے دو چیزیں سن لیں آپ. اس کا مطلب ہے یہ یوں ہی نہیں دنیا بس نماز چھوڑ دی، فلاں کر لیا، اس کو والد دے، نہیں، اعمال یہ لپیٹے جا رہے ہیں. اور جیسی جمعرات کی رات آتی ہے تو وہ سارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کر دی جاتے ہیں. یہ کر رہا ہے جی آپ کا بندہ، سٹیپ بائی سٹیپ کام چل رہا ہے. یہ نہیں موت کے بعد ہی فیصلے ہوں گے ہمارے، اسی میں رزق دیکھا جاتا ہے، اس کی صحت دیکھی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے آپ کا، اس پورے ہفتے میں اس نے یہ کام کیے ہیں، کتنے گندے گندے کام کیے ہیں، کتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں، وہ سب پیش کیے جائیں گے اللہ کے زمان. تو اس میں حدیث سنیں صلی اللہ علیہ کی، جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس کے تو ہوں گے اعمال میں اچھی اچھی چیزیں بھی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ایک اعمال کو کہتا ہے میں قبول نہیں کرتا، اللہ ریجیکٹ کرتا ہے اس اعمال کو. کون سے اعمال ہیں؟ اس شخص کے اعمال جو اب صلح رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے توڑتا ہے. جو جوڑتا ہے اس کی تعریف میں سن لیا آپ. جو توڑتا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے توڑتا ہے، اس کی سزا ہے کہ آج کی رات بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جب اعمال پیش کیے جائیں گے ریجیکٹڈ. یہ تو بڑی نمازیں جناب، تہجد گزار ہے تو ریجیکٹ، کہ اس نے فلاں کو گالی دی، فلاں بہن کو گالی دی، فلاں کو اس نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ شر کیا، اس کے ساتھ یہ شر کیا. یہاں سبحان اللہ جو معتاد لوگ ہیں جن کو آخرت کا خوف ہے، موت کا خوف ہے، ڈرتے ہیں، تقوی ہے، وہ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ جو ان سے برائی بھی کرتا ہے ان کا رشتہ دار تو وہ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس سے ناراض نہیں ہونا، اس لیے کرتے ہیں. اس آدمی کے لیے نہیں کرتے کہ بھائی یہ اس کی چمچہ گیری کر رہے ہیں، اس کا فلاں کچھ کر رہے ہیں، نہیں، اس لیے کہ میرے اعمال پیش ہونے ہیں اور کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائیں. اگر بے شک یہ مجھ سے ناراض ہے، میرے لیے برا سوچتا ہے، لیکن میں اسے دوستی کرتا جاؤں، میں اس کو تحفے دیتے رہوں، میں اس کو پیسہ بیچتا رہوں. یہ شب جمعہ کی بہت بڑا فیصلہ ہو جاتا ہے اس انسان کے اعمال کا. اب دیکھیں کتنے ہمارے آنکھوں میں کتنے پردے پڑے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا قبول ہو رہا ہے کیا قبول نہیں ہو رہا. بس آئے ہم تو بس اپنے ٹھپے لگاتے ہیں، یہ ولی ہو گیا، یہ نیک ہو گیا، یہ کتب ہو گیا، یہ ریجیکٹ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. اللہ کے نبی نے حدیثوں میں سب بتایا اکارڈنگ ٹو حدیث، اور سننا اپنی زندگی کو ہم گزاریں دوست. ایک ایک اسٹیپ اٹھائیں تو دیکھیں اس کے بدلے حدیث میں کیا بتاتی ہے، کیا چیزیں ملے گی، اس کے بدلے ہمیں کیا سزا ملے گی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے.
اتنی سی باتیں ہم سوچتے ہیں. ایک ہی نکتہ میں نے بتایا دین کا کہ صلح کہ اپنے رشتے داروں کا خیال رکھو. اسی پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ آج میں نے کتنا خیال رکھا, کیا کچھ کیا, کیونکہ اعمال کی جڑ اتنی ہے کہ جب ہمارے جمعرات کو اعمال پیش کیے جائیں گے اس میں سارے بڑے بڑے اعمال ہوں گے, قرآن کی طرح سب کچھ ہوں گے, لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہوگا وہ بھی ہوگا جو آپ نے خرچ کیا ہوگا فلاں مسجد پہ, فلاں جگہ پہ, فلاں جگہ پہ, فلاں یتیم خانے پہ, سب ہوں گے. لیکن وہاں سب سے بڑی چیز جو تمام چیزوں کو کامیابی بنائے گی وہ کیا ہوگی کہ اس نے اپنے کسی غریب رشتے دار کو کچھ دیا نہیں جی دیا. کیوں کہ اس لیے جی مجھے پسند نہیں کرتا تھا میں کیوں دوں, اس نے میرے ساتھ فلاں کیا تھا میں کیوں دوں. یہ بھی نہیں, دو اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں آج تو اس کو پیسہ دے دیتا کس کے خاطر, اس بندے کی خاطر نہیں, اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر دے دیتا تو تیرا رب راضی ہو جاتا تجھ سے. تو کہنے کو تو بہت باتیں بھی ہیں الحمدللہ, لیکن اب تک سنیں اللہ کو راضی کرنے ذکر کے ذریعے سے. اور جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آپ حضرات کو بھی اپنی آخرت کو بنانے کا, آخرت کا فکر پیدا کرنے کے لیے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین نبی الامین اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعا فرمائے جو حضرات بیمار ہیں دعاؤں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ آج نصیب فرمائے. جو گھروں میں بیمار ہیں ہسپتالوں میں بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ آج نصیب فرما. یا اللہ ان بیماری پر کو اجر نصیب فرما. وہ بیماری ان کے لیے آسان فرما میرے مولا. اس بیماری کے وجہ سے ان کو درجات بلند فرما. ان کے گناہوں کو معاف فرما میرے مولا.
ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی ایک عزیزہ پاکستان میں ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گئی، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ آسمان صبر زمین نصیب فرمائے۔ جس طرح ہمارے سلسلے کی خاتون ہیں، ان کی بہن کا آپریشن بھی تھا پاکستان کراچی میں، تو بیمار ہیں، ان کی بیماری بھی سخت ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجل سے فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس آفت سے، اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔